السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اولاد تھی؟ ان کے نام کیا تھے؟ ان کی زندگی کیسی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولاد کے معاملے میں کن آزمائشوں سے گزارا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتوں اولاد مبارکہ کا محبت، ادب اور احترام کے ساتھ ذکر کریں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ایک ایسا سبق ہے جو ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں تھیں۔ ان میں سے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں شامل تھیں۔ زیادہ تر اہل سیر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ انہی کے نام کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی کہ وہ بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا غم تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور اللہ کی رضا کو اختیار فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جنہیں بعض روایت میں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی کم عمری میں وفات پا گئے۔ یہ آزمائش کسی عام انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی، مگر اللہ کے محبوب نے ہر حال میں صبر کی بہترین مثال قائم کی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے اسلام کی ابتدائی دور کی سختیاں برداشت کی اور اپنے والد گرامی سے بے پناہ محبت کی۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، انہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت حبشہ کی اور بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ ان کی وفات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والے کہا جاتا ہے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور نہایت محبوب صاحبزادی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال کرتے اور انہیں اپنے پاس بٹھاتے۔ ان کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے فرزند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل انہی کے ذریعے آگے چلی۔ اور سب سے آخر میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت محبت کرتے تھے، لیکن تقریباً 1.5 سال کی عمر میں وہ بھی وفات پا گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے،
مگر ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اسلام غم کے اظہار سے منع نہیں کرتا، بلکہ صبر، رضا اور اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچئے، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، انہیں بھی اپنی اولاد کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی آزمائشیں اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات وہ بندے کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر آج آپ کسی دکھ، بیماری، تنگی یا اپنے کسی عزیز کی جدائی سے گزر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے صبر کا سبق حاصل کریں۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کی اولاد مبارکہ کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔